کل والی اس ویڈیو میں آپ نے یوٹیوبر دیوبندی جناب راغب قاسمی سنبھلی کی اس ویڈیو میں ان کی گئی نادانیاں آپ نے ملاحظہ کر لی ہیں کہ معاملہ ہوتا ہے کچھ اور یہ جناب جواب دیتے ہیں کچھ اور۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی کی اس ویڈیو میں کی گئی نادانی کو ایکسپوز کرنے والا ہوں، جس سے آپ کو جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی کے علم و عقل کا اندازہ خوب اچھی طرح ہو جائے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی نے کیا گل کھلایا ہے۔ واضح رہے کہ پچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی کی ویڈیو کا جواب نہیں، بلکہ اس ویڈیو میں ان کی گئی بدفہمی اور نادانی کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مختصر سے حصے میں اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا ہے جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی نے، تو ویڈیو کے باقی حصوں میں انہوں نے کس طرح کی بات کی ہوگی اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے، اسی لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے کارنامے۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، ہمارے رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ویڈیو میں کیا ہے۔ جناب طارق مسعود اور ان کے دیگر ساتھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر گئے۔ کہاں؟ سمرقند۔ ظاہر ہے بنا سفر کے تو گئے نہیں ہوں گے۔ پھر میں نے دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی کتاب اصلاحی نصاب اور تعلیم الدین کے دو الگ الگ اسکین اور پھر اسماعیل قتیل کی کتاب صراط مستقیم کا حوالہ پیش کر کے ثابت کیا کہ جناب طارق مسعود اور ان کے ساتھی اپنے دیوبندی مذہب سے بغاوت کر لی ہے۔ اس پر بجائے حق تسلیم کرنے کے ایک یوٹیوبر جناب راغب قاسمی سنبھلی آؤ دیکھا نہ تاؤ بے سوچے سمجھے کود پڑے میدان میں، اور اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ لیجئے آپ بھی اسے دیکھ لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کن کن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا جواب بھی۔ مگر اب جو حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں ان سے ان دیوبندی مذہب کے مولویوں کی اپنے ہی دیوبندی مذہب سے بغاوت کر کے بدعتی ہونا اور شرک کے ظلمات میں پہنچ کر اللہ کے غضب کی وادی میں پہنچ جانا ثابت ہو جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے اصلاحی نصاب، جو اشرف علی تھانوی جسے دیوبندی مذہب کے لوگ اپنا حکیم الامت کہتے ہیں ان سے یہ کتاب منسوب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 249 پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب بدعات القبور کے زیر عنوان لکھتے ہیں کہ دین و دنیا کے کاروبار حرج کر کے درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر و اہتمام کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعات میں سے ہے۔ اب انہی جناب کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تعلیم الدین، اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر ٹھیک وہی بات لکھی ہوئی ہے جو آپ نے ابھی اصلاحی نصاب کے حوالے سے دیکھ لیا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا دیوبندی مذہب میں بدعت ہے۔ ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا دیوبندی مذہب میں بدعت ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی دو کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، اور دونوں کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے، اور اس عبارت کو پیش کر کے اس نے یہ مطلب نکالا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا اور مزار شریف کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا یہ بدعت ہے۔ دیکھیے پوری عبارت میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیے لکھا ہے بدعات القبور، قبروں پر دھوم سے میلہ کرنا، کثرت سے چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، چادر ڈالنا، پختہ بنانا، بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، قبروں کو بوسہ دینا یا طواف و سجدہ کرنا۔ اب وہ عبارت ہے کہ جس عبارت کو اس نے پیش کیا ہے اور اپنا مستدل بنایا ہے۔ لکھتے ہیں دین و دنیا کے ضروری کاروبار حرج کر کے درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر و اہتمام کرنا۔ اس نے صرف اتنی بات کہی ہے اس عبارت کو پیش کر کے کہ مزار شریف کے لیے سفر کرنا، قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بدعات میں سے ہے۔ اصل پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس عبارت کو پیش کر کے اس نے یہ کہا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا اور سفر کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے۔
اس نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے اور اپنے جاہلوں کے امام احمد رضا خان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور کتنی بڑی اس نے خیانت کی ہے. اس خیانت کو آپ دیکھیے. اس نے کیا کہا تھا, آپ ویڈیو کو روک کر کے دیکھ سکتے ہیں, پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا تھا اس عبارت کو پڑھ کر کے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کا اہتمام کرنا اور سفر کرنا یہ بدعات میں سے ہے. لیکن اس میں کیا لکھا ہے, بدعت کس کو کہا گیا وہ دیکھیے. بدعت اس میں اس کو کہا گیا ہے کہ دین و دنیا کے ضروری کاروبار حرج کر کے, دین و دنیا دونوں کا مجموعہ. دین کے کیا ضروری کام ہوتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ کر کے, حج کو چھوڑ کر کے, روزے کو چھوڑ کر کے, ان تمام دین کے ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے تب قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا, اس کو بدعت کہا گیا ہے. آپ نے سمجھ لیا کیا یہ تمام جو علماء سفر کر کے آئے ہیں, کیا یہ نمازیں چھوڑ کر کے آئے ہیں, کیا یہ دین کے ضروری کام چھوڑ کر کے آئے ہیں, کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف آ کر کے مزار شریف پر کام کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے اس میں ڈنڈی ماری ہے اور اپنے اکابر کے موروثی طریقے پر چلتے ہوئے اس نے اس عبارت کو بیان کرنے میں خیانت سے کام لیا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی کی خیانت کو, کہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ دین و دنیا کے کام کو اور دین و دنیا کے کاروبار کو حرج کر کے, دین و دنیا دونوں کا مجموعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. دینی امور کو چھوڑ کر کے, شریعت کو چھوڑ کر کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کام کر کے, نمازوں کو چھوڑ کر کے اگر کوئی قبر کی زیارت کرنے آتا ہے تو اس کو بدعت کہا گیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. وہ اس طرح کہ جناب راغب قاسمی دیوبندی نے پہلے تو بدعت القبور کے تحت جتنی باتیں میری ہائی لائٹ کی گئی عبارت تک تھیں سب کو پڑھ کر سنایا, جس کا کوئی مطلب نہیں نکلا. اور جب مطلب نکلا ہی نہیں تو پھر شروع سے ان عبارات کو پڑھنا یہ خود ضیاء وقت بلکہ ویڈیو کی لینتھ بڑھانے کے لیے یہ کام جناب راغب قاسمی دیوبندی نے کیا ہے, تاکہ کسی طرح ویڈیو 1-2 منٹ اور بڑی بن جائے. خیر, اس کے بعد جناب راغب قاسمی نے اس ہائی لائٹ والی عبارت پر کہا کہ اس نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے اور اپنے جاہلوں کے امام احمد رضا خان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اور کتنی بڑی اس نے خیانت کی ہے. اس خیانت کو آپ دیکھیے. اور اس کے بعد صفائی کیا دی, یہ آپ انہی کی زبانی پہلے سن لیجئے. اس نے کہا تھا اس عبارت کو پڑھ کر کے کہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے سفر کا اہتمام کرنا اور سفر کرنا یہ بدعات میں سے ہے. لیکن اس میں کیا لکھا ہے, بدعت کس کو کہا گیا وہ دیکھیے. بدعت اس میں اس کو کہا گیا ہے کہ دین و دنیا کے ضروری کاروبار حرج کر کے, دین و دنیا دونوں کا مجموعہ. دین کے کیا ضروری کام ہوتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ کر کے, حج کو چھوڑ کر کے, روزے کو چھوڑ کر کے, ان تمام دین کے ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے تب قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا, اس کو بدعت کہا گیا ہے. حالانکہ اپنے حکیم الامت جس نے خود اپنے آپ کو جاہل بلکہ اجہل کہا ہے. جی ہاں, اگر ثبوت چاہیے تو جناب راغب قاسمی مجھے بتائیں, میں ثبوت دوں گا. جب آپ نے ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے متعلق جاہلوں کا امام کہا ہے تو میرا حق ہے کہ میں آپ کو دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کو بقول اپنے ہی جاہل بلکہ اجہل کہوں. ثبوت کا مطالبہ آپ کریں, میں ثبوت پیش کر دوں گا, یا تفصیلی جواب والی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حوالہ بھی پیش کر دوں گا. تو اپنے اس جاہل بلکہ اجہل اشرف علی تھانوی کی عبارت کا جو مطلب جناب راغب قاسمی دیوبندی آپ نے نکالا ہے وہ واقعی لاجواب ہے. آپ نے جو کام کیا ہے اس پر مجھے اس ویڈیو کی یاد آ گئی. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. 119 پہ اتنی اچھی پارٹنرشپ چل رہی تھی. او بھائی, مارو مجھے, مارو. نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. حقیقت بھی یہی ہے. جناب راغب قاسمی دیوبندی سنبھلی, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کے ضروری کام کو حرج کر کے درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر کیے جائیں تب بدعت ہے, ورنہ نہیں, ہے نا؟ یہی تو مطلب ہے آپ کا. اور پھر دین و دنیا کہہ کر بھی آپ نے تشریح صرف دین کی, یعنی دین کے ضروری کام کی تفصیل تو آپ نے دی, مگر دنیا کے بارے میں تو آپ نے کچھ کہا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا تھا نا, دنیا کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی, آپ نے لفظ حرج کا جو مطلب بتایا ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے, دل جیت لیا آپ نے. آپ نے کہا کہ دین کے کیا ضروری کام ہوتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ کر کے, حج کو چھوڑ کر کے, روزے کو چھوڑ کر کے,
ان تمام دین کے ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے تب قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ واہ، کیا دماغ پایا ہے جناب راغب قاسمی آپ نے، اتنا اچھا مطلب آپ لوگوں کے بھیجے میں آتا کہاں سے ہے؟ خیر جناب راغب قاسمی دیوبندی، ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جاہل بلکہ اجہل اشرف علی تھانوی نے تو ضروری کاروبار کے حرج کا ذکر کیا ہے، مگر آپ چھوڑنا بتا رہے ہیں۔ کیا حرج کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے؟ آپ کے بھائی امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی تہبند کا مطلب پاجامہ اور جنس بتاتے ہیں، اور آپ حرج کا مطلب چھوڑنا، حالانکہ حرج کا مطلب چھوڑنا تو ہوتا ہی نہیں ہے، پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس کے بعد جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی، اب آپ یہ بتائیں کہ بقول آپ کے نماز، حج، روزہ چھوڑ کر اگر درگاہوں کی زیارت کے لیے سفر و اہتمام کیا جائے تو بدعت ہے، اور اگر دین کے ان ضروری کاموں کو کرتے ہوئے سفر کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہوگا؟ حالانکہ آپ کے پاس اگر عقل ہوتی تو آپ سوچتے کہ یہ عبادات جن کے نام آپ نے لیے ہیں ان کا چھوڑنا تو بذات خود گناہ ہے، چاہے درگاہ کی زیارت کے سفر میں چھوڑے یا گھر بیٹھے رہ کر۔ ان عبادات کو سفر سے جوڑنا ہی آپ کی حماقت ہے، اور اگر میری اس بات پہ آپ کو اعتراض ہے تو آپ خود بتائیں کہ کیا نماز چھوڑنا بدعت ہے یا گناہ؟ روزہ چھوڑنا بدعت ہے یا گناہ؟ حج چھوڑنا بدعت ہے یا گناہ؟ ظاہر ہے کہ ان عبادات کا ترک کرنا گناہ ہے نہ کہ بدعت، اور اگر آپ کو یہ گناہ نہیں بلکہ بدعت لگتا ہے تو اس پر آپ اپنے گھر سے ثبوت پیش کریں کہ گھر پر نماز چھوڑنا تو بدعت نہیں ہے مگر سفر میں چھوڑنا بدعت ہے۔ روزہ، حج وغیرہ بھی گھر پہ چھوڑنا تو گناہ ہے مگر سفر میں چھوڑنا بدعت ہے۔ المختصر یہ کہ موٹی عقل کا انسان بھی آپ کی باتوں پہ ہنسے گا کہ یہ جناب کیا بکے جا رہے ہیں کہ فرض عبادات کا چھوڑنا بدعت کیسے ہو گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، بات تو ابھی اور بھی ہے، مگر صرف جناب راغب قاسمی دیوبندی وہابی کی جہالت دکھانی تھی کہ جناب راغب قاسمی دیوبندی کیسے اپنے جاہل بلکہ اجہل اشرف علی تھانوی کے طریقے پر چلتے ہوئے کیسی جہالت بکی اور بے وجہ کیسے مجھ پر جھوٹ اور خیانت اور ڈنڈی مارنے کا الزام لگایا۔ جناب راغب قاسمی سنبھلی، آپ کی تعویل آپ کی جہالت کی بدنما تصویر ہے جو آپ کے جاہل بلکہ اجہل اشرف علی تھانوی سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ دین کے ضروری کام کا مطلب آپ نے نماز، حج، روزہ لیا ہے۔ حالانکہ آپ ہمارے کسی سنی بھائی سے پوچھتے تو وہ آپ کو اس کا صحیح مطلب بتاتے کہ دین و دنیا کے ضروری کاموں کا صحیح مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب تو کئی ہو سکتے ہیں مگر ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی دین و دنیا کی ذمہ داری یعنی علماء کا تعلیم و تبلیغ اور اپنے گھر وغیرہ کی ذمہ داریاں، اس میں دین اور دنیا دونوں آ گئے۔ اب آپ کے جاہل بلکہ اجہل اشرف علی تھانوی کی عبارت کا مطلب آپ کے الفاظ میں کیا جائے تو یہ ہوگا کہ علماء کا تعلیم و تبلیغ کی اور گھر وغیرہ کی ذمہ داریوں کو حرج کر کے درگاہ کی زیارت کے لیے سفر و اہتمام کرنا یہ بدعت ہوگا۔ حالانکہ آپ نے حرج تو نہیں کہا، آپ نے چھوڑنا کہا ہے، لیکن حرج میں نے صحیح عبارت پڑھ دی ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ علماء کا تعلیم و تبلیغ کی اور گھر وغیرہ کی ذمہ داریوں کو حرج کر کے درگاہ کی زیارت کے لیے سفر و اہتمام کرنا یہ بدعت ہوگا۔ اور اس تشریح سے بھی جناب طارق مسعود اور وہ تمام دیوبندی جو ویڈیو میں نظر آتے ہیں سب کے سب بدعتی ٹھہرتے ہیں۔ باوجود اس کے خود جناب طارق مسعود نے کیا کہا ہے، پہلے آپ یہ سن لیں۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے۔ قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے، دیوبندی بھی نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بھی ہیں ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ۔ اور اب اس بدعت اور قبر کی پوجا میں خود یہی جناب کیسے مصروف ہیں دیکھ لیں ان تصاویر کے ذریعے۔ طارق جمیل بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ خیر سامعین و ناظرین، یہ تو ہوئی جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی کی اپنے جاہل بلکہ اجہل اشرف علی تھانوی کے حوالے پر ان کی جہالت و حماقت اور اس کا اظہار۔ اب صراط مستقیم پر کیا بولتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس پر کی گئی حماقت بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ اب دیکھیے ایک اور کتاب کا یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، پھر اس کا بھی جواب سماعت فرمائیں۔ ایک اور کتاب ہے وہ بھی دیکھ لیں جس کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کا صفحہ نمبر 87 ہے۔ اس پر اسماعیل قتیل لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں،
کہ دور دور کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آنا انہی بدعات میں سے ہے، اور ان سفروں میں اگرچہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور یہ سفر ان کو شرک کے ظلمات اور اللہ کے غضب کی وادی میں پہنچاتے ہیں۔ کیا سمجھے سامعین و ناظرین؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی اور اسماعیل قتیل کے فرمان کے مطابق یہ سارے دیوبندی جن کو آپ نے ویڈیو میں دیکھا اور سنا، حنیف جالندھری ہو اس حوالے کو پیش کر کے اس بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے خاص طور پر اس حوالے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ صراط مستقیم کی اس عبارت میں بھی اس نے خیانت سے کام لیا ہے۔ دیکھیں اس عبارت میں انہوں نے کیا خیانت کی ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ان جناب نے عبارت کہاں تک پڑھی ہے؟ ان جناب نے عبارت پڑھی ہے، میں آپ کو پوری عبارت پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ دور دور کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آنا انہی بدعات میں سے ہے، اور ان سفروں میں اگرچہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور یہ سفر ان کو شرک کے ظلمات اور اللہ کے غضب کی وادی میں پہنچاتے ہیں۔ یہ بات یہاں تک انہوں نے پیش کیا، آگے ان جناب نے عبارت نہیں پڑھی۔ اگر یہ آگے پڑھ دیتے تو ساری بات واضح ہو جاتی اور ان جناب کا پردہ فاش ہو جاتا کہ جو یہ خیانت اس عبارت کے اندر کر رہے تھے۔ آگے کیا لکھتے ہیں دیکھیے، تاہم عوام اس سفر کو سفر حج کے برابر بلکہ بعض وجوہ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا یہ علماء کرام جو آئے ہیں کیا یہ اس سفر کو حج کے سفر کے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سفر کو بعض وجوہ سے حج کے سفر سے بہتر سمجھتے ہیں؟ یہ ان عوام کے باطل خیال کی تردید ہے کہ جو بعض عوام اس سفر کو سفر حج کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کرتی ہے، اور اس سفر کو سفر حج کے مقابلے میں بلکہ سفر حج سے بھی بعض وجوہ سے سفر حج سے بھی اس کو بہتر جانتی ہے۔ ان عوام کی اور اس عوام کے باطل عقائد کی اور باطل نظریے کی تردید اس عبارت میں کی گئی ہے۔ اس میں تو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف قبر شریف پر جانے کو اور مزار شریف کی زیارت کے لیے جانے کو، سفر کرنے کو ناجائز اور بدعت کہا گیا ہے۔ یہ اس عوام کے باطل عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو باطل عقیدہ اور جو عبارت ان جناب بغیر نام کے مولوی رضا خانی نے نیچے چھوڑ دی ہے کہ تاہم عوام اس سفر کو سفر حج کے برابر بلکہ بعض وجوہ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ اس عبارت کے اندر کتنا بڑا گھوٹالہ کیا گیا ہے۔ گھوٹالہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے گھوٹالے نہ کریں تو پھر ان کی دکانیں نہیں چلیں گی، ان کی جیب نہیں بھرے گی، اور اس طریقے سے ان کے یہ عوام کو دھوکہ دینے کا طریقہ اور عوام کے اندر انتشار پھیلانے کا اور عوام کو گمراہ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ واہ، دیکھ لیا سامعین، میں نے یہ حوالہ یعنی صراط مستقیم کا یہ حوالہ کس بات پر پیش کیا تھا؟ اولیاء اللہ کے قبروں کی زیارت کے واسطے سفر کرنے پر، جو اس اسکین میں دیکھیں ہائی لائٹ کی گئی ہے۔ آدھی ہی عبارت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کیا لکھا ہے، لکھا ہے کہ دور دور کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کر اور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ جھیل کر اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آنا انہی بدعات میں سے ہے۔ سامعین، میری بات تو اتنی ہی بات سے ثابت ہو گئی، مگر میں نے آگے کی عبارت بھی ہائی لائٹ کر دی تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اب سوچیں، کیا طارق مسعود اور اس کے ساتھی دوسرے ملک سے نہیں گئے اور اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے نہیں گئے؟ بے شک گئے، اسی کو تو اسماعیل قتیل نے بدعت قرار دیا ہے۔ تو ہو گئے نا یہ سب کے سب بدعتی۔ اور اگر آگے کی عبارت نہ پڑھنا یہ اگر گھوٹالہ ہے تو جناب راغب قاسمی آپ تو سب سے بڑے گھوٹالے باز نکلے، کیونکہ میں نے تو بات ادھوری نہیں چھوڑی مگر آپ نے ادھوری ہی بات چھوڑ دی، کیونکہ جتنا پڑھ کر آپ نے چھوڑ دیا ہے اس سے آگے آپ کے اسماعیل قتیل نے بھی جھوٹ اور مکاری ظاہر کی ہے، وہ تو آپ نے چھوڑ ہی دیا، آپ نے اسے تو پڑھا ہی نہیں۔ آپ نے پڑھا کہ تاہم عوام اس سفر کو سفر حج کے برابر بلکہ بعض وجوہ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن آگے کی عبارت آپ نے گھوٹالہ کر دیا۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، لکھا ہے اور شکل احرام اور محرمین کی صورت سن کر بیائی نہیں اس طرح یا ان کے مشابہ احرام باندھتے ہیں، اور بھی کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اگلی عبارت کو چھوڑ کر تو خود ہی گھوٹالے باز آپ نکلے۔ جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو صورت آپ کے اسماعیل قتیل نے بتائی ہے، اس صورت سے کہاں اور کس بزرگ کے مزار پر لوگ احرام باندھ کر جاتے ہیں؟ ہے کوئی ایسی جگہ؟ اگر ہے کوئی ایسی جگہ تو ثبوت دیں۔ کہیں بھی اس طرح لوگ نہیں جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اسماعیل قتیل کا وہ جھوٹ ہے جس پر اس کی قبر پر بھی اللہ کی لعنت آج بھی برستی ہوگی۔
باوجود اس کے آپ کی تعویل پر پانی پھیرتے ہوئے اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان میں دیکھیں اسی اسماعیل قتیل نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیں صفحہ نمبر 15 پر بھی دور دور سے سفر کرنے کی بات اسماعیل قتیل نے لکھی ہے اور اسے شرک کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ لہٰذا اپنے مولویوں کی کسی بھی عبارت کی تعویل کریں اور کسی پر کچھ الزام بھی لگائیں تو پہلے جناب راغب قاسمی سنبھلی دیوبندی آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں، تاکہ یوں آپ کی ذلت و رسوائی نہ ہو اور اپنے اکابر اور اپنی پلید مٹی کو مزید پلید کرنے کرانے سے محفوظ رہ سکیں آپ۔ سامعین و ناظرین، ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا رہ گیا ہے مگر ویڈیو ہو گئی ہے لمبی، اس لیے انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے خوب شیئر کریں تاکہ امتیاز پناہوی وہابی دیوبندی کی طرح اس راغب قاسمی وہابی کی عیاری مکاری جھوٹ اور مکر و فریب بھی دنیا کے سامنے خوب اچھی طرح واضح ہو کر آ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔